बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर करोड़ों दरूद। नाज़रीन, वही हुआ जिसका ख़दशा भी था, डर भी था कि ईरान आपे से बाहर आ गया है और ईरान ने बराह रास्त सऊदी अरब से टक्कर ले ली है। और इतना बड़ा हौसियों के नाम पर सऊदी अरब के वफाकी दारुल हुकूमत अल रियाज़ का सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है खालिद सुल्तान किंग एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, उस पर मिसाइल दे मारा है। और पहले जो ईरान था, पहले अमेरिका के नाम पर हमले करता था कि अमेरिका के जिन इस्लामी ममालिक में अड्डे हैं, एयर बेसेस हैं, उनको तबाह करना है। और अब बात बढ़ गई है उससे आगे, सऊदी अरब को डायरेक्ट निशाना बनाया है ईरान ने और नाम दिया है हौसियों का कि यमनी हौसियों ने ईरान से मिसाइल मारे हैं। लेकिन ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि ईरान अब सीधा हो गया है सऊदी अरब के साथ। पहला हमला किया है उसके प्राइवेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। क्या कुछ हुआ, इसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। और दूसरी इससे भी बड़ी खबर यह है कि ईरान के ख़िलाफ़ 14 इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल एक बड़ा इत्तेहाद बन गया है। और इस इत्तेहाद का जो नाम है वो मल्टी नेशनल मैरीटाइम्स डिफेंस अलायंस, जिसको MMDA का नाम दिया गया है, ये इत्तेहाद बन गया है। इस इत्तेहाद में कौन कौन से मुल्क हैं और आखिर ये ईरान को टफ टाइम कैसे देंगे, कितने समुद्रों की ये हिफाजत करेंगे, क्या आबन हरमुज़ के ख़िलाफ़ ये इत्तेहाद है और ईरान का कब्ज़ा छुड़ाने के लिए, ओमान का कब्ज़ा छुड़ाने के लिए, आबन हरमुज़ और अमेरिका को खुश करने के लिए ये इत्तेहाद बना है। ये वो तमाम तर तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है, फिर फ़ैसला आप करें कि दुनिया किस तरफ जा रही है। पहली खबर तो नाज़रीन ये है कि एक समुंदरों की हिफाजत के लिए, और वो समुंदर जहाँ सऊदी अरब करीब तरीन वहाँ पे जो बहरी रास्ते हैं उनकी हिफाजत के लिए, लेकिन ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि ये इत्तेहाद ईरान के ख़िलाफ़ है और आबन हरमुज़ से जो इस इत्तेहाद में ममालिक शामिल होंगे वो निगरानी करेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन है बहरी, ख़ुसूसन आबन हरमुज़ और बाबुल मंदम, वहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन होनी है ऑयल की, तेल्स की, दीगर मसनूआत की, उसको ईरान या कोई यमनी हौसी या कोई ईरानी मलेशिया उसको निशाना ना बना सके। तो ये एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बन गया है और दुनिया समझ रही है कि ये इत्तेहाद मुसलमान ममालिक ने ईरान के ख़िलाफ़ बनाया है और ईरान भी ये कह रहा है कि ये इत्तेहाद मेरे ख़िलाफ़ है। जैसे इसका नाम जो है मल्टी नेशनल मैरीटाइम्स डिफेंस अलायंस, MMDA। तो मतलब ये हुआ कि मैरीटाइम्स यानी कि बहरी ये जहाज़ है, इत्तेहाद है, अलायंस है, और इसमें 14 मुल्क आ गए हैं। और ईरान के एक दफ़ा तो झटका लगा है इस इत्तेहाद के बाद ईरान को, और ईरान समझ रहा है कि कहीं ये मेरे अंदर जो है वो ज़ेर कब्ज़ा जो उसके आबन हरमुज़ है उसको छुड़ाने, चूँकि अमेरिका, देखिए अमेरिका पीछे चला गया है और सामने ले आया है वो अमेरिका, वो जो अरब ममालिक हैं, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब मैंने आपको बताऊँगा कि इसमें कौन कौन से मुल्क शामिल हैं और इसका इत्तेहाद बनाने का मकसद क्या है, ईरान क्यों डरा हुआ है इससे, और यमनी हौसी जो हैं जो ज़ाहरन जो नज़र आ रहा है, बज़ाहर बादियो नज़र में ये इत्तेहाद जो है, कहा जा रहा है कि जो हौसी हैं, यमनी हौसी बागी, उनके ख़िलाफ़ है कि वो निशाना बना रहे हैं। सऊदी अरब के करबो जवार में जो समुद्री रास्ते हैं वहाँ से वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने दे रहे। और लेकिन ईरानी और इराक़ी और ओमानी ये कह रहे हैं कि ये इत्तेहाद अमेरिका को खुश करने के लिए और अमेरिका का दर्द बांटने के लिए जो सऊदी अरब ने बनवाया है, और इस
جو اتحاد ہے اس میں جو الریاض میں اس کا بڑا اجلاس منعقد ہوا، سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے کیا، اور اس میں جناب والا کوئی 43 سے زائد ملک شامل ہوئے تھے۔ ابھی اس میں جو یورپ کنٹریز ہیں یا نیٹو کنٹریز ہیں سوائے ترکی کے اور کسی کو شامل نہیں کیا گیا۔ یہ اتحاد کیا گول کھلائے گا اور کیا یہ آبن حرم کھلوا سکے گا؟ اس سے امریکہ کی ناکہ بندی، ایک طرف امریکہ کی ناکہ بندی ہے، دوسری طرف ایران کیا یہ ختم کرا سکے گا؟ اس پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے جو میں نے آپ کو خبر دینی ہے، خبر بڑی مزیدار ہے ناظرین، اور میرا موبائل ہونے لگا بند جس میں یہ خبریں ہیں، لیکن آپ ذرا سنیے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ناظرین، ایک وقت تھا جب سعودی عرب خاموش تھا، ایران اور امریکہ لڑ رہے تھے، امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کو نشانہ بناتے تھے، اور ایران جو ہے وہ سعودی عرب، یو اے ای، قطر، اردن، بحرین کی شہری آبادی کو نشانہ نہیں بناتا تھا۔ وہ صرف اور صرف اپنے اعلان کے مطابق صرف مڈل ایسٹ اور خلیجی ممالک میں جو ملک ہیں وہاں جو امریکی اڈے تھے جن کی تعداد 19 سے زائد تھی ان کو نشانے بناتا تھا، اور شہری آبادی کو جو ہے وہ اس پہ بمباری سے پرہیز کرتا تھا۔ اب جو ہے اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب سے تھوڑی دیر بعد ایران نے حوثیوں کے نام پر، کہ یہ حملہ حوثیوں نے کیا، پہلے میں آپ کو بتا دوں، ایران نے حملہ کیا ہے، میزائل مارے ہیں الریاض پر، اور بظاہراً ایران نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے وہاں پر امریکی جو ایئر بیس تھا اس کو نشانہ بنایا ہے، اس پر میزائل مارے ہیں امریکہ کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ لیکن یہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میزائل جو ہیں یہ خالصتاً جو الریاض میں سب سے بڑا سعودی عرب کا ایک ایئرپورٹ ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، کنگ خالد سلطان انٹرنیشنل ایئرپورٹ، کہ وہاں یہ میزائل لگے ہیں اور انہوں نے تباہی مچائی ہے، اور وہاں بھگدڑ مچی ہے اور جہازوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ لیکن یہ حملہ تو ہوا، براہ راست ہوا، کہ پہلی دفعہ سعودی عرب کو جو اٹیک کیا ہے ایران نے، اس کو سعودی عرب کے ایک بڑے ایئرپورٹ جو ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ وہاں اٹیک ہوا ہے، وہاں میزائل مارا ہے اور وہاں بڑا نقصان ہوا ہے۔ ابھی تک جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، لیکن یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ جہاز کھڑے تھے، جہازوں کو نقصان پہنچا ہے، آگ لگی ہے، دھماکوں کی آواز پورے شہر میں آئی ہے، دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے ہیں پورے الریاض پر، اور آگ لگ گئی وہاں ایئرپورٹ پر۔ لیکن جب اس حوالے سے سعودی حکام کو فوری طور پر جب اس کی اطلاع ملی ایران کو، تو انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ حملہ نہیں کیا، یہ اگر آپ کے عوامی اور انٹرنیشنل ایئرپورٹس کو نشانہ بنایا الریاض میں، تو یہ جو حوثی باغی ہیں یا ملیشین باغی ہیں انہوں نے یہ نشانہ بنایا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایران کے کسی علاقے سے انہوں نے یہ میزائل داغے ہوں ملیشیا، اور چونکہ ملیشیا جو ہے یہ ایران کی بغل گیر بچی ہے یہ تنظیم، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ملیشیا اور جو حوثی باغی ہیں ان کا بھی آپس میں کوئی اتحاد ہو رہا ہے۔ یونانی باغی جو ہیں یمن کے جو ہیں حوثی، انہوں نے مل کر یہ نشانہ لگایا ہو، لیکن حکومت جو ہے ایران کی وہ تردید کر رہی ہے کہ انہوں نے یہ حملہ نہیں کیا، بلکہ حوثی یمنی حوثیوں اور ملیشیا کی کارروائی ہو سکتی ہے جس کی وہ مذمت کرتے ہیں۔ لیکن یہ بتانا یہ ہے کہ دیکھیں یہ پہلی دفعہ ایران کی طرف سے جو سعودی عرب کا کوئی پرائیویٹ یا کمرشل ایئرپورٹ ہے، عوامی ایئرپورٹ ہے، تو وہاں نشانہ بنایا ہے اور وہاں تباہی مچائی ہے ایرانی میزائلوں نے، لیکن ایران مکر گیا۔ اب چلتے ہیں کہ اور بڑی خوفناک خبر کی طرف، جس نے ایران وقتی طور پہ تو پریشان ہو گیا، لیکن آگے جا کے دیکھنا ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ایرانیوں کا کہنا ہے کہ یہ جو اتحاد بنا ہے میری ٹائمز الائنس جو کیا ہے 14 ملکوں نے، کہ اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ یہ ایران کے خلاف اتحاد ہے۔ اب دیکھیں جولائی جو ہے 30 جولائی 1926 کو الریاض جو سعودی عرب کا صوبہ وفاقی دارالحکومت ہے وہاں پہ ایک اجلاس ہوتا ہے، جس میں 43 کے قریب جو ممالک ہیں وہ شریک ہوتے ہیں، جس میں پاکستان کی نمائندگی موجود ہے، جس میں ترکیہ کی نمائندگی موجود ہے، جس میں قطر کی نمائندگی موجود ہے، جس میں نیٹو کے کئی ممالک شریک ہیں، یورپ کے کئی ممالک شریک ہیں۔ یہاں پہ ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ 2-3 مقامات ایسے ہیں
جہاں سے جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے خصوصاً جو پٹرولیم مصنوعات ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایک طرف ملیشیا ایرانی عراقی النسل اور دوسری طرف جو ہے وہ یمن کے جو حوثی ہیں وہ نشانہ بنا رہے ہیں, اور جہاں پر بہت تباہی آ رہی ہے, اور دنیا میں تیل کی قیمتیں کہاں سے کہاں جا رہی ہیں. سعودی عرب کے جو پٹرولیم کی مصنوعات ہیں اس کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک بین الاقوامی جو بحری اتحاد ہے وہ بنا لیا جائے, جس کو نام دیا جاتا ہے ملٹی نیشنل میری ٹائم ڈیفنس الائنس, یعنی کہ MMDA. اب آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ایک 43 ملکوں کا اتحاد سعودی عرب میں بنا تھا, وہ زیرو ثابت ہوا, ریت کی دیوار ثابت ہوا. اب اس اتحاد کو توڑا نہیں اور اس کی موجودگی میں ایک نیا اتحاد سعودی عرب نے بنا لیا ہے. اور اس میں دیکھیں, آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ پھر میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا مقصد کیا ہے, ایران کیوں اس سے ڈر رہا ہے, تو یہ کس کے خلاف ہے, کس کے اشارے پر یہ اتحاد بنا ہے. لیکن پہلے میں نے آپ کو بتاؤں کہ اس اتحاد میں شامل کون کون ہیں. جو MMDA اتحاد ہے اس میں کتنے ممالک فی الحال شامل ہوئے ہیں اور کتنے مزید شامل ہو سکتے ہیں, یہ میں نے آپ کو ذرا سنیے گا. یہ جو اب تک جو 14 ممالک کی حمایت یا شمولیت کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس اتحاد میں, جو MMDA کا اتحاد بنا ہے, اس کا چیئرمین بنا ہے سعودی عرب, اور پھر اس میں شامل ہے پاکستان کے علاوہ شامل ہے اس میں ترکی کے بعد شامل ہے اس میں مصر کے بعد اس میں شامل ہے اردن, یعنی کہ اب یہ سنیے گا. اس کے بعد شامل ہے کویت کے بعد شامل ہے بحرین کے بعد شامل ہے قطر کے بعد شامل ہے یمن کے بعد شامل ہے سوڈان کے بعد شامل ہے صومالیہ کے بعد شامل ہے بنگلہ دیش, اور پھر شامل ہے نائجیریا. سنا ناظرین آپ نے, یہ جو 14 ملکی اتحاد ہے اس میں ایک اور ملک بھی شامل ہے, وہ 11 نمبر پر ہے, جبوتی. یہ تو جبوتی بھی شامل ہے. یہ اس اتحاد میں جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں یہ لوگ. اچھا, اس اتحاد کا مطلب جو بظاہر بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس اتحاد کا بنیادی مقصد جوسیوں کی جانب سے بحری جہازوں اور سعودی مفادات پر حملوں کا مقابلہ کرنا اور عالمی تجارت راستوں کو محفوظ بنانا. اچھا, یہ جب اعلان ہوا اس اتحاد کا تو 43 ممالک اس میں شامل تھے. یورپی یونین کے جو نمائندے ہیں اجلاس میں وہ بھی شریک تھے. بعض اطلاعات کے مطابق متحدہ عرب امارات اور عمان اس ابتدائی 14 رکنی فہرست میں شامل نہیں ہیں, اور ایران بھی شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کو اجلاس میں جو ہے نا وہ نہیں بلایا گیا. اب دیکھیں, اس اتحاد میں عمان کا ہونا ضروری ہے. اگر آبنائے ہرمز کھولنا ہے, اس کے خلاف یہ اتحاد ہے, تو ایران کا بھی شامل ہونا ضروری ہے. عمان کا, چونکہ وہ جو آبنائے ہرمز کی پٹی ہے, سمندری بحری راستہ ہے, ایک طرف عمان ہے دوسری طرف ایران ہے. ٹھیک ہے, اور ایک طرف ناکہ بندی ہے امریکہ کی اور دوسری طرف ہے ایران کی. اب یہ اتحاد بن گیا. اب دیکھیں, جیسے میں نے عرض کیا کہ بحری دفاعی اتحاد ایرانی یا اس کے حمایت یافتہ جوسی حملوں کے تناظر میں تشکیل دیا گیا ہے, اس لیے ایران اس کا رکن نہیں بلکہ اس اتحاد کی توجہ انہی خطرات سے نپٹنے پر مرکوز ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ کھڑاک ہو گیا. میں نے کیا کہا کہ در حقیقت میرا یہ تجزیہ ہے, در حقیقت یہ بحری دفاعی اتحاد ایرانی یا اس کے حمایت یافتہ حوثی حملوں کے تناظر میں تشکیل دیا گیا ہے, اس لیے ایران اس کا رکن نہیں بلکہ اس اتحاد کی توجہ انہی خطرات سے نپٹنے پر مرکوز ہے. اب یہ جو اتحاد ہے یہ دیکھیں, دو جو ہیں, ایک تو بحرۂ جو احمر ہے اس کے میں حفاظت کرے گا, بحرۂ احمر ریڈ سی جس کو کہتے ہیں اس کی حفاظت کرے گا. پھر باب المندب اور خلیج عدن میں جہاز رانی کو محفوظ بنائے گا. سنا آپ نے کہ ابتدائی جو اطلاعات ہیں اس میں یہ طے پایا کہ یہ جو 14 ممالک بحری اتحاد ہے بین الاقوامی, اس میں بحرۂ احمر یعنی کہ ریڈ سی
बाब उल मंदब और खलीज अदन, इसमें जो जहाज़ रानी है उसकी ये हिफाजत कराएगा। हौसी हमला करेंगे तो उनके ख़िलाफ़ बमबारी करेगा, उनको तबाह बर्बाद करेगा। फ़ाइटर भी और जो भी करना पड़ा वो करेंगे। और इसमें मलेशिया अगर सामने आई ईरानी या इराकी तो उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। अब असल जो ईरानियों के करीब जो है वो कह रहे हैं कि ये इत्तेहाद उनके ख़िलाफ़ है और ये आबने हरम्स की तरफ आएगा आस्ता आस्ता, चूँकि अमेरिका वहाँ पे हुआ है फेल। ईरान से खाए हैं जूते ट्रंप और उसके पूरे मुल्क ने इस जंग के दौरान। तो अब जो ईरानी के मुबस्सरीन हैं ईरान के, वो ये कह रहे हैं कि ये जो बहराए जो रेड सी है या खलीज अदन है या जो सऊदी अरब के करीब तरीन बाब मंदब है, उसकी हिफाजत तो बराए नाम है। और असल में तो ये जो है वो जो आबने हरमुज़ है उसमें ईरान के तसलसल से उसे आज़ाद करवाना है और ये तमाम मुल्क मिलकर पढ़ेंगे उसको और फिर वहाँ पे होगी जंग और ईरान मारेगा चुन चुन के इन मुल्कों को। तो फिर इसराइल और अमेरिका की जो पुरानी ख्वाहिश थी कि वो निकल जाएँ बगलें बजाते हुए इस जंग से और लड़ पड़े, ये इस्लामी ब्लाक जो है ये लड़ पड़े और हम लें मौजें, हम वहाँ पे बैठ के देखें तमाशा। तो ये गेम जो है नाज़रीन उसी तरफ जा रही है। मेरा यही तज़किया है कि ये इत्तेहाद ईरान के ख़िलाफ़ है और जो आबने हरमुज़ है उसके ख़िलाफ़ है। वहाँ ये खिलवाएँगे, ताकत का इस्तेमाल करेंगे। और फिर चूँकि ईरान के पीछे इस वक्त रूस और चीन भी है जो अमेरिका को अपना दुश्मन समझते हैं, तो ये एक नई जंग शुरू होने वाली है इस नाम पर और ये बड़ा इत्तेहाद बन गया ईरान के ख़िलाफ़। और अब आने वाले दिनों में देखना है कि इन्होंने अगर इस इत्तेहाद ने कोई ऐसी वैसी हैंकी फैंकी की तो ईरान फिर हरकत में आएगा और फिर एक नई जंग होगी। मिडल ईस्ट जो है और खलीजी ममालिक उसमें जंग होगी और मुसलमान आपस में लड़ेंगे। और वही बात हुई ना कि तमाशा देखेगा वहाँ पे कोठे पे बैठकर ट्रंप और नेतन्याहू और जाएंगे बगले और मुसलमानों की क्या कहूँ मैं कि वही जो मैं कहा था कि ये इनकी लड़ाई वो अपनी लड़ाई इनके गले में डाल के रफू चक्कर हो जाएंगे।